بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں عورت کے قانونی حقوق۔ جرم کرنے پر عورت کی سزا مردوں کے برابر ہے۔ اسلامی قانون کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ اسلامی شریعت مرد اور عورت کی جان اور مال کو یکساں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اسے بھی سزائے موت ہی دی جائے گی، یعنی اسے بھی قصاص سے قتل کیا جائے گا جیسے کسی مرد کے قاتل کو سزائے موت ملتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت قتل کے مرتکب ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس سے آزاد ہی کا بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس سے عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے۔ قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اسلامی قانون میں جسمانی نقصان پہنچانے کی سزا بلا تفریق جنس ایک ہی ہے، اور سلسلے میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ اسلامی قانون قصاص کا جائزہ لیا جائے تو سامنے آتا ہے کہ کسی مقتول کی وارث عورت ہو تو اسے وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی مرد وارث کو ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو قصاص لے سکتی ہے، چاہے تو دید حاصل کر سکتی ہے، اس سلسلے میں مکمل آزادی حاصل۔ ورثہ میں اختلاف ہو، کچھ ورثہ عادیت قبول کرنے کے حق میں ہوں اور کچھ قصاص میں قاتل کے قتل کیے جانے پر اصرار کریں، تو اس صورت میں قتل کرنے سے روکا جائے اور دید دلوائی جائے۔ یہاں بھی عورت و مرد کی رائے کو یکساں اہمیت حاصل ہوگی، اور بحیثیت وارث عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک دیگر جرائم کا تعلق ہے وہاں بھی عورت اور مرد میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ اس طرح سورۃ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر سزائے رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے۔ اور تمہیں ان دونوں پر ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ جہاں بھی جنس کے حوالے سے تفریق نہیں کی گئی، کنوارا زانی مرد ہو یا عورت، اسلامی شریعت دونوں کے لیے ایک ہی سزا مقرر کرتی ہے۔ 100 کوڑے زانی مرد کو بھی لگائے جائیں گے اور زانیہ عورت کو بھی، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم کیا جائے۔ اسلام نے عورت کی گواہی کو حق دیا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو اس کوڑے سے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہے۔ ایک عام جرم میں 2 گواہوں کی شہادت درکار ہوتی ہے، جبکہ بڑے جرائم میں 4 گواہوں کی گواہی لازم ہے۔ اسلام نے کسی عورت پر بہتان ترازی کے معاملے میں 4 گواہوں کی شہادت لازمی قرار دی ہے۔ گویا اسلام کی نظر میں کسی عورت کی عصمت اور نفرت پر انگلی اٹھانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے شریف عورتوں پر الزام تراشی کرنے لگتا ہے، ان کے کردار اور اخلاق کے بارے میں جو جس کے دل میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ لیکن ایک اسلامی ریاست میں اگر آپ نے کسی کو بدکار کہہ دیا تو پھر آپ کو اپنا الزام ثابت کرنا ہوگا اور عدالت میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہ کر پائے تو پھر نہ صرف آپ کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، بلکہ آئندہ کے لیے کسی معاملے میں آپ کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر 4 گواہوں میں سے کسی ایک گواہ کا بھی درست شہادت نہ دے سکا تو 4 کو سزا دی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام عورت کی عزت و وقار کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں اسے آزادی دی ہے،
وہ چاہے تو شوہر کا نام اختیار کر سکتی ہے، چاہے تو باپ کا نام استعمال کر سکتی ہے، بلکہ شادی سے پہلے والے نام ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آج بھی متعدد مسلمان معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی عورت اپنا پہلا ہی نام برقرار رکھتی ہے، اور اس کا سبب اسلام میں عورت اور مرد کی مساوات اور برابری ہے۔